آپ نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے ملک میں کہ جہاں آپ ہار گئے وہاں ریگنگ ہو گئی، جہاں آپ جیت گئے وہاں بالکل ٹھیک ہے معاملات۔ ایسا نہیں ہے، یہ ملک اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ہمارا ہے۔ ریاست ہماری ماں ہے، ہم اپنے ملک کو ایسے کسی کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے، نہ آپ کو کھیلنے دیں گے، نہ کسی ملک دشمن کو کھیلنے دیں گے۔ آپ نے جو فضا پیدا کی ہے، آپ وکلاء برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دل میں عزت ہے آپ کے لیے۔ یا آپ سیاست کر لیں یا آپ اس پروفیشن کی عزت رکھیں۔ کالا کوٹ پہن کر اس پروفیشن کے باقی لوگوں کی جو عزت ہے ان کو خراب مت کریں، اور جس رہنما کی جمعہ 4 دن آپ سو کال لیڈر بنے ہیں، 9 مئی کی دہشت گردی میں جو ملوث ہے، سائفر کی جو غداری کے کیس میں جو ملوث ہے، توشہ خانہ کی چوری میں جو ملوث ہے، آپ آج بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے کرتوت میں جانتا ہوں، میں اگر اپنا منہ کھولوں گا تو آپ دنیا میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ میں آپ کے اس لیڈر کو کہہ رہا ہوں۔ آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کے اپنی زبان اپنے لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے۔ میں نے آپ کی پارٹی میں دن رات کام کیا تھا، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، آپ کی ذات کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ آپ لوگ ذات سے نکلیں اور پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان میں معاشی دہشت گردی آپ نے پھیلائی، پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اس الیکشن میں آپ پھیلا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں آپ۔ ابھی تو آپ کے خلاف میں نے یہ سائبر کرائم میں بھی جانا ہے، جو آپ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، آپ کی جو پیچھے بیٹھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو پریپیئرڈ ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں۔ مجھے 2 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں۔ میں ایک پریس کانفرنس کل بھی کر رہا ہوں لاہور میں، اس میں میں آپ کا ایک اور کرتوت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ راجہ صاحب، پہلے تو میں آپ سے بات کر لوں، آپ اپنی تسلی کریں، میں وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا تحفظ کروں گا۔ میری عوام، میرے حلقے کی عوام نے مجھے 1,72,825 ووٹ دیے ہیں آلموسٹ، اور میں ان کی پاسداری کروں گا، میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا۔ میں یہ آپ کی غنڈہ گردی نہیں چلنے دوں گا یہاں پہ۔ آپ لوگ اگر ہم پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کا سوچتے ہیں، آپ اپنی ذات سے نکلیں اور آپ لوگ بھی یہ سوچیں۔ کبھی کہیں کوئی فتنہ پھیلاتے ہیں آپ، کبھی کہیں کوئی فتنہ پھیلاتے ہیں آپ۔ جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط ہے اور جو آپ دیں وہ صحیح ہے۔ آپ کا یہ رونا دھونا کہیں اور نہیں چل سکتا۔ اور ابھی اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ جو کے پی کے میں آپ نے آرگنائزڈ ریگنگ کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی کچھ دنوں میں۔ آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ مل کے جو آرگنائزڈ دھاندلی آپ نے کی ہے ابھی آپ کے سامنے آنی ہے۔ آپ نے اس ملک کے بچوں کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 9 مئی کی دہشت گردی میں آپ نے استعمال کیا ان کو۔ کبھی پہلے ہم نے نہیں سنا تھا پیٹرول بم بنتے ہوئے۔ میں تھا 14 وہ جو دھرنا تھا ہمارا 126 روز کا، میں تھا آرگنائزر اس کا۔ کوئی پیٹرول بم بنا، کوئی پیٹرول بم پھینکا؟ یہ راجہ صاحب جو جمعہ 4 دن آپ آئے ہیں، ذرا سنیں آپ بھی، آپ تب کہاں تھے دھرنے پہ؟ آپ وزیرستان مارچ میں تھے جہاں پہ یہ آپ کا سو کال لیڈر ہمیں لے گیا تھا بارڈر تک۔ ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہم پاکستان کے لیے کر رہے تھے۔ ہم نے ایک 19 دن اپنے بنی گالا میں بیٹھ کے وہاں پہ آپ کے پیسفل پروٹیسٹ کیا، ہاؤس اریسٹ ہوئے۔ ہم نے تو ایک گملہ نہیں توڑا وہاں پر۔
یہ کون سے دہشت گرد آپ نے تیار کر لیے 9 مئی کو، جن کو پیٹرول بم بھی بنانا آتا ہے، پولیس والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی آتا ہے، ان کی گاڑیاں چلانی بھی آتی ہیں، اداروں کو گالیاں دینی بھی آتی ہیں، ڈنڈے چلانے بھی آتے ہیں اداروں کو، جنا ہاؤس پہ حملہ کرنا آتا ہے، وہاں جلا کے راکھ کر دیا جنا ہاؤس۔ ہمارے باقی شہروں میں جو دفاعی اداروں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلانا آتا ہے آپ کو۔ آپ کا اصل چہرہ میں جانتا ہوں، یہ کام کہاں سے آپ نے شروع کیا یہ میں جانتا ہوں۔ آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کر بتانے کے لیے اپنی قوم کو، یہ میری آج پہلی پریس کانفرنس ہے، لیکن جب میرے ملک میری قوم کی بات آئے گی تو میں آپ کا اصل چہرہ اس قوم کے ایک ایک بچے کو دکھاؤں گا۔ میں اس لیے دکھاؤں گا کہ میں نے یہاں رہنا ہے، میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے، میرے ملک کے بچوں نے یہاں رہنا ہے، ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم نے جادو ٹونے کے ساتھ فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے، خوابوں کے اوپر فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے۔ میں گیا ہوں عدالت آپ کے خلاف، آپ ثابت کر دیں، آپ حلف اٹھا دیں قرآن پہ کہ میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے آپ کے خلاف عدالت میں۔ میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں نے آپ کو باپ لیڈر سے بڑھ کر درجہ دیا تھا۔ کیوں؟ آپ میرے رشتہ دار نہیں تھے، آپ اس ملک کے لیے کام کر رہے تھے۔ اگر مجھے لالچ تھا، آپ پرائم منسٹر تھے، میں نے آپ کی پرائم منسٹر کو ٹھوکر مار کر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، آپ ان کے اوپر جھوٹے پرچے کروا رہے تھے، اللہ نے ان کو سرخرو کیا، ان کی بچیوں کے اوپر آپ نے پرچے کروائے۔ آپ کی انتقام کی سیاست، آپ کا تکبر اور آپ کی ذات آپ کو لے کے بیٹھی ہے۔ آپ کو آپ کی اپنی ذات نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان بچوں کو آپ نے ورگ لایا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچاؤں گا، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا، ان کو ایک ایک بات بتاؤں گا، اور ہمارے بچے باشعور بچے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو وہ بات بتاؤں جو پاکستان میں تہذیب کے دائرے سے نیچے رہ کے ہوتی ہے۔ اس لیے آج یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر بات آئے گی، جب میرے ملک کی بات آئے گی اوپر، تو میں چپ نہیں رہوں گا، میں آپ کا اصل چہرہ بے نقاب کروں گا۔ اور مجھے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے، میرے حلقے کی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے، اور یہ میں اس کا بھرپور دفاع کروں گا۔ آپ کے یہ پروپیگنڈے، یہ جعلی آپ کی جو آپ نے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو جو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس عوام کو آپ کا اصل چہرہ دکھاؤں گا۔ آپ نے اگر ابھی بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ ایکسپٹ کریں۔ اگر ریگنگ تھی تو جو آپ کے لوگ جیت گئے وہاں ریگنگ بھی ہوئی، وہاں ریگنگ نہیں ہوئی۔ جہاں آپ جیت جائیں وہ ٹھیک ہے، جہاں آپ ہار گئے وہاں ریگنگ ہوئی ہے۔ آپ کے کے پی کے میں ریگنگ نہیں ہوئی، پھر وہاں تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آخری بات، آپ نے ساری زندگی ایک معزز سیاستدان کو، اس کے کردار کو کس کس لیول تک برا بلا کہا، کہاں کہاں سے کن کن بچوں سے برا بلا کہلوایا، جلسوں میں ان کے الٹے سیدھے نام لیے۔ آپ کی مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ اب آپ کی مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ کل آپ کی لیڈرشپ ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ گئی۔ کل تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے آپ منتیں کرنا شروع ہو گئے۔ آپ کی جو موریلٹی ہے اس کی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری سیاست آپ نے ان کی مخالفت میں کے پی کے میں ووٹ حاصل کیا۔ ان کو برا، میں ان جلسوں میں تھا جب آپ ان کے اوپر پرسنل اٹیک کرتے تھے۔ آپ نے 2013 کے الیکشن میں ایک بیانیہ دیا کہ یہ 35 پنچر لگ گئے، وہ کہیں ثابت نہ ہو سکے، اور نجم سیٹھی صاحب نے آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا۔
آپ کے وکیل نے وہاں پہ بیان دیا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. یہ ہے آپ کی سیاسی بصیرت, یہ ہے آپ کی سیاسی سوچ, یہ ہے آپ کی سیاسی میچورٹی. تو آپ یہ جو وکیل صاحبان کو آپ نے کھڑا کیا ہے, یہ تو اپنا وکالت کریں گے, یہ سیاست کا ان کے بس کا بات تھوڑی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے. معاشی دہشت گردی آپ لے کے آئے ہیں سیاست میں. جو آپ کر گئے اس ملک کے ساتھ وہ کوئی دہشت گرد نہیں کر سکتا. ہمارا دشمن ملک نہیں وہ کر سکا 70 سالوں میں جو آپ نے یہ اس ملک کے لیے کر دی ہے. انشاءاللہ ابھی آپ آگے آگے دیکھیں میں آپ کو کیسے بے نقاب کرتا ہوں. پاکستان پارٹی بنائی اور جو پرانے آزمائے ہوئے لوگ ان کو ساتھ لایا, لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے سوال یہ ہے کہ آپ ملک میں استحکام لا رہے تھے, پارٹی بنائی, لیکن آپ کے قائد نے کہا قائد ہے, تو اگر آپ کے قائد نواز شریف ہی ہے تو پھر اگر وہ استحکام لا سکتا ہے تو پارٹی بنائی ضرور. دیکھیں ہماری پارٹی جب بنی, جہانگیر ترین صاحب چیئرمین بنے, علیم خان صاحب پریزیڈنٹ بنے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے, ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے بہت سارے لوگ ہار گئے, بیشتر لوگ ہمارے ہارے ہیں. ہماری 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آئی ہیں. ہمارے تو کسی کینڈیڈیٹ نے نہیں آگے کہا. ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میں کام کر چکے ہیں, جن کی وہاں جگہ نہیں ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور وہ پراپر الیکٹیبل لوگ تھے. میں آپ کو پوری لسٹ شائع کر دوں گا. وہ 2-2, 3-3 دفعہ اپنے حلقوں میں الیکشن جیت چکے تھے جو اس دفعہ ہارے ہیں, جو اس 2024 کا الیکشن ہارے ہیں. آپ نعمان لنگڑیال صاحب کا دیکھ لیں اٹھا کے, وہ صوبائی وزیر رہے, وہ فیڈرل منسٹر رہے ساہیوال سے, وہاں پہ وہ ہارے ہیں الیکشن. غلام سرور خان صاحب یہاں سے ہارے ہیں الیکشن. آپ لوگ ہماری اگر پارٹی میں اگر لوگ ہارے ہیں تو ہم نے ان کو ہمارے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے. اور اگر ہماری کولیشن ہوئی ہے کسی جماعت کے ساتھ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اور ہمیں اگر ان کا ووٹ بینک لینا ہے, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیمپین کرنی ہے, تو یہ سیاست کا حصہ ہے. ہم کسی پاکستان میں سینکڑوں جو نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں, کیا وجہ ہے کہ صرف آپ کا ہی نوٹیفکیشن جو ہے وہ واپس ہوا ہے؟ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں سوال سنوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آپ نے ویسے اتنی ساری دستاویز دکھائی ہیں, ایس ایس پی کی بھی اور باقی معاملات کی بھی. 1,72,000 ووٹ آپ نے لیا ہے, کوئی 2, 4, 5 آپ فارم 45 کے ساتھ لے آتے, بتاتے کہ یہ یہاں سے ہم جیتے ہیں. تو اس طرح بھی تو میرے پاس ایک ریکارڈ ہے. جب مجھے ای سی پی بلائے گا, جو ریکارڈ مانگے گا ہم بالکل ای سی پی کو دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. میرا آج مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فیور تو ان کو ملی ہے. میرا نوٹیفیکیشن ہوا اور ای سی پی نے وڈرا کیا, میں نے ایکسپٹ کیا. 19 کو میرا کیس ہے ہمارا ای سی پی میں. ای سی پی ہم سے جو دستاویزات مانگے گا, جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری ہم دیں گے. تو فیور کس کو مل رہی ہے؟ فیور تو جناب میرے اوپوننٹ کو مل رہی نا. 47 فارم 48 49 پہ ڈکلیئر وننگ کینڈیڈیٹ میں ہوں, تو رائٹ تو میرا بنے گا نا انشاءاللہ میرا نوٹیفیکیشن کا. وہ 19 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا. جی نہیں جیتے ہیں, وہ ہارے کب ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو یہی نہیں پتا, اور انہوں نے میرے سے زیادہ ووٹ دیے ہیں, زیادہ ملے ہیں. آپ کو یہ بھی غلط ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے 1,79,000 ہیں, 72,000 ہیں, تو ان کے زیادہ ہوئے نا. اور سیدھی سی بات یہ بتا, ایک لمحے کے لیے جب خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو یہ سب کچھ یاد کرتے, ہم آپ کو ہنستے ہوئے پیچھے مدد لیتے دیکھتے ہو. نمبر 1 دکھ کی بات یہی ہے, ایک لمحے کے لیے
جب دوسری سائڈ پہ چلے گیا تو ہم مولانا فضل الرحمان کی تعریفیں کر رہے تھے. جہاں آپ عمران خان کے گھر کے بیدی لنگا ڈھائی والی چیز ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے گھر کی بیدی لنگا ڈھائی والی بات ہے. ایک لمحے کے لیے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے, اب تو وہ بات ثابت ہوگی نا کہ وہ جو کلیم کرتے تھے کہ یہ سائفر جو تھا وہ جنرل باجوہ کو آیا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تھا. کیا آپ مطالبہ کریں گے کہ اس کے اوپر تحقیقات کی جائے تاکہ ایک ہی مرتبہ یہ کلیئرٹی آ جائے؟ پہلی بات تو آپ کا یہ جواب دوں, ابھی گھر کے بیٹی نے لنکا نہیں ڈھائی, ابھی گھر کا بیٹی نہیں بولا. جب یہ بیٹی بولے گا تو اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بس عزت دیکھیں. دوسری بات آپ کی, دوسری بات جو آپ نے کہا مولانا صاحب کا, سیاسی فیصلہ ہے نا ان کا, لیکن جب آپ پوری دنیا کو ایک درس دے رہے ہیں کہ سیاست میں نے اصولوں پہ سیاست کی ہے, میں نے اصول کے اوپر فیصلے کرنے ہیں, تب آپ کے اصول کہاں گئے؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کو. ہم ساتھ کھڑے ہوتے تھے پاکستان کے لیے, ذات کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے. یہاں پہ آپ کسی کی جو کردار کشی کرتے ہیں, کیا آپ نے آج تک مجھے دیکھا ہے کبھی کسی کی کردار کشی کرتے ہوئے؟ میری کوئی ایک ٹویٹ بتا دیں ان کی کبھی ذات کے اوپر. میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, صرف مجھے عدالت نے بلایا اور میں نے جا کے وہاں سچ بھی بولا ہے, اور میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے سچ بولا ہے. اور یہ کہہ دیں اگر سچ نہیں ہے تو مجھے یہاں جو ہے جو بھی بیان دیا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. جو سر, آپ کے سرپرست اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے بھی, سیاست سے بھی قرار کشی کیا, اور اطلاعات ہیں کہ علیم خان صاحب اور ان کے درمیان شدید قسم کے پارٹی کے حوالے سے اختلافات ہیں, تو ان کے ریزائن کی وجوہات ایکچوئل کیا ہیں؟ نہیں, میں آپ کو عرض کروں, ایسی بات نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے بھی, اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت انہوں نے محنت کی تھی. آپ اس چیز کے گواہ ہیں سارے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت وہ سیکرٹری جنرل سے پارٹی کے, اور انہوں نے بڑے جذبے سے بڑے پیشن سے کام کیا. وہ بیمار ہو گئے, وہ اس وقت بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے, اور حکومت بنی پی ٹی آئی کی تب بھی کام کرتے رہے. لیکن جب ان سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں اب سیاست سے علیحدہ ہو جاؤں. ہم لوگوں نے جا کر ہماری پارٹی کے جو نئی ہم نے پارٹی بنائی, ہم لوگوں نے ان کو کنونس کیا کہ پلیز آپ اپنا ایک رول پلے کریں پاکستان کے لیے. یہ جو انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا فیصلہ ہے ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کے اور علیم خان صاحب کے. علیم خان صاحب ان کو آج بھی اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں. یہ تعلق جو ہوتے ہیں یہ ایسے ختم نہیں ہوتے. میرا علیم خان صاحب کا 25 سال کا تعلق ہے, لیکن وہ میری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. ترین صاحب میری پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور یہ آگے جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی, جو پارٹی تو چلانی ہے, جو یہ فیصلہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اس میں اپنی رائے یہ دے سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ اپنا سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور میرے خیال سے جہاں تک بھی ان کو, جہاں پاکستان کے لیے ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا وہ ضرور ادا کریں گے. وہ بالکل پیچھے نہیں رہیں گے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جہانگیر خان صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے خلاف اور ان کے بچوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایف آئی آر سیاسی انتقام تھا, وہ کیوں درج کی گئی, آپ کی کیا معلومات تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, استحکام پاکستان پارٹی اب مرکز میں اور صوبے میں اپنا کوئی شیئر لینے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں جی, جو ہوا سو ہوا. انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آر کرائیں, وہ ختم ہو گئیں. اللہ نے ان کو سرخرو کیا. انہوں نے, ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے اچھا نیٹ اینڈ کلین بزنس مین پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ترین صاحب سے. رہی بات استحکام پاکستان پارٹی کی, انشاءاللہ ہمارا نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بھرپور کردار ہوگا اور پنجاب اسمبلی میں بھی ایک رول ہوگا, اور ہم پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے جو بہترین رول ادا کر سکیں گے اس کی بھرپور کوشش کریں گے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر بڑے بڑے سیاستدان وہ بھی ہار گئے, تو آپ کے پاس کون سی چڑی تھی جادو کی کہ آپ نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے؟ اچھا میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں. آپ, میرا یہ آبائی حلقہ ہے, یہ گارلن ٹاؤن میری رہائش ہے. ماڈل ٹاؤن, گارلن ٹاؤن آپ جائیں, ہماری گجر برادری سے تعلق ہے. 50 سے 60 ہزار ووٹ میری برادری کا ہے وہاں پہ.
10 साल से पिछले शफकत महमूद, वो भी इस बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो 2 दफा जीते हैं ये इलेक्शन, ठीक है, वो भी गुजर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, और 10 साल वो MNA थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बरादरी हमारी का बड़ा एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनका बड़ा एक रोल है। और मुझे अगर मेरी बरादरी ने एक्सेप्ट किया है मेरे हल्के, मैं वहां से, वो मेरा आबाई हल्का है, मेरा चचा वहां से नाजिम था यूनियन काउंसिल का, वो यहाँ से 85 में MPA का इलेक्शन लड़े हैं, वो मेरे भाई यहाँ से नाजिम रहे हैं, तो ये तो मेरी आबाई हल्का था, इनको तो भाई साहब को कोई जानता भी नहीं था वहां पे। मैं तो ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये 1,50,000 वोट कहां से ले गए वहां पे। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहा हूं जिसपे मैं इनका एक और किरदार आपके सामने लेके आऊंगा इंशाल्लाह, वो मैं आज शाम को बताऊंगा। सर ये बताएं कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत सी वजूहात भी बताई हैं, ये बताएं कि हम देखते हैं कि ओन चौधरी हूँ, अलीम और जहांगीर तरीन साहब, या जितने भी जो पुराने जो भी लोग हैं वो हमें नजर नहीं आते। जिस तरह आप इमरान खान की भी बात कर रहे हैं कि तकब्बुर अना है और दोस्तों के खिलाफ वो जाते हैं, तमाम तर मामला करते हैं। तो अभी जो नए जो आने वाले जो परिंदे हैं इनके हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है, इनको क्या इनके साथ भी आगे सलूक होगा या आप इनके लिए क्या मशवरा आपका क्या होगा? देखिए ये मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि जो भी करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी करना पड़े सबको मिल के फैसले करने चाहिए। जमहूरियत जो है वो आवाम से है। आपने कहा कि बानी पीटीआई का जो इस वक्त हाल है वो उनकी अपने गुरूर तकब्बुर या उनकी अपनी जो पॉलिसीज थी उसके बायस है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम ने उनको वाज़ेह मैंडेट दिया, जमहूरियत होती है अवाम से है। तो आप क्या समझते हैं कि अवाम ने फिर उसकी तईद क्यों की अगर वो अपने अंजाम को पहुंचे, जब अवाम क्यों अभी तक उनके साथ? और मैं इसके साथ आप जैसे बता रहे हैं कि आप असलियत खोलेंगे, क्या आप बताएंगे कि 3.5-4 पौने 4 साल जो इक़्तिदार है बानी चेयरमैन का, क्या कितने फैज़याब हुए, क्या इस पे आप उठाएंगे? देखिए अभी तो मैं आखिर में ये कहूँगा, हमें इल्ज़ामात की सियासत से निकलना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है सबको मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुआशी हालात की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और अगर ये सब हम मैप बैठ कर सोचे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और आगे भी जाएगा। आप पाकिस्तान की